حضرت اسما رضی اللہ عنہا بتبع نیکی کی طرف مائل تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کو بہت طول دیا تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ان کے پاس دو عورتیں کھڑی تھی جن میں ایک فربا اور دوسری لاغر تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑا رہنا چاہیے، لیکن چونکہ نماز کئی گھنٹے تک ہوئی تھی، حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو غش آ گیا اور سر پر پانی چھڑکنے کی نوبت آئی۔ ان کے سر میں درد ہوتا تو سر پکڑ کر کہتی، یہ میرا گناہ ہے، اور جو گناہ خدا معاف کرتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ حق گوئی ان کا خاص شعار تھا۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر کے سامنے وہ جس صاف گوئی سے کام لیتی تھیں وہ اپنے آپ ہی نظیر ہے۔ ایک دن وہ ممبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اپنی کنیز کے ساتھ آئیں اور دریافت کیا کہ امیر کہاں ہے۔ معلوم ہوا تو حجاج کے قریب گئیں۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، تمہارے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خدا کے گھر میں الحاد پھیلایا تھا، اس لیے خدا نے اس کو بڑا دردناک عذاب دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے برجستہ جواب دیا، تو جھوٹا ہے۔ وہ ملحد نہ تھا بلکہ صائم، پارسا اور شب بیدار تھا۔ نہایت صابر تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک قیامت تھی جو ان کے لیے قیامت کبریٰ بن گئی تھی، لیکن اس میں انہوں نے جس عزم، جس استقلال، جس صبر اور تحمل سے کام لیا، اس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ ہر درجہ خوددار تھیں۔ حجاج بن یوسف جیسے امیر کی نحوست بھی ان کی خودداری کی چٹان سے ٹکرا کر چور چور ہو جاتی تھی۔ نہایت متواضع اور خاکسار تھیں۔ محنت مشقت میں ان کو بالکل آر نہ تھا۔ چنانچہ جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑے کو دانہ دیتی، پانی بھرتی اور ڈول سیتی تھی۔ روٹی پکانی نہیں آتی تھی، اس لیے آٹا گوندھ کر رکھتی اور انصار کی بعض عورتیں پکا دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عنایت فرمائی تھی، وہاں جا کر وہ چھواروں کی گٹھلیاں چنتی اور 3 فرلانگ سے سر پر لاد کر لاتی تھیں۔ ایک دن اسی حالت میں آ رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا کہ سوار ہو جائیں، لیکن ان کو شرم آئی اور اونٹ پر نہ بیٹھیں۔ گھر آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، سر پر بوجھ لادنے سے شرم نہیں آتی۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک غلام دیا جو گھوڑے کی تربیت کرتا تھا۔ اسی وقت حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی مصیبت کم ہوئی۔ کہتی تھیں، گویا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو آزاد کر دیا۔ غربت کی وجہ سے جو کچھ خرچ کرتی ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ پھر خدا بھی ناپ کر دے گا۔ اس وقت سے یہ عادت چھوڑ دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آمدنی وافر ہو گئی اور پھر کبھی تنگ دست نہیں ہوئی۔ حد درجہ فیاض تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات کے وقت ترکہ میں ایک جنگل چھوڑا تھا جو ان کے حصے میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو 1,00,000 درہم پر فروخت کر کے کل رقم عزیزوں پر تقسیم کر دی۔ بیمار پڑتی تو اپنے تمام غلام آزاد کر دیتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مزاج تیز تھا، اس لیے انہوں نے حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں بلا اجازت ان کے مال سے فقراء کو خیرات دے سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ ایک مرتبہ ان کی ماں مدینہ میں آئیں اور ان سے روپیہ مانگا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مشرک ہیں، کیا ایسی حالت میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کئی حج کیے۔ پہلا حج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں جو کچھ دیکھا تھا ان کو بالکل یاد تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حج کے لیے آئیں اور مزدلفہ میں ٹھہری تو رات کو نماز پڑھی، پھر اپنے غلام سے پوچھا چاند چھپ گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ جب چاند ڈوب گیا بولی کہ اب رمی کے لیے چلو۔ رمی کے بعد پھر واپس آئیں اور صبح کی نماز پڑھی۔ اس نے کہا آپ نے بڑی عجلت کی۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نشینوں کو اس کی اجازت دی ہے، جب کبھی ہجون سے گزرتی کہتی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں ٹھہرے تھے، اس وقت ہمارے پاس بہت کم سامان تھا، ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا تھا اور طواف کر کے ہلال ہوئے تھے۔ سعید بن عاص کے زمانہ حکومت میں جب اسلام میں فتنہ پیدا ہوا اور بے امنی شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک خنجر رکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ بولی اگر کوئی چور آئے گا تو اس سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے تقدس کا عام چرچا تھا، لوگ ان سے دعا کراتے تھے۔ جب کوئی عورت بخار میں مبتلا ہوتی اور دعا کے لیے آتی تو اس کے سینے پر پانی چھڑکتی اور کہتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ بخار آتش جہنم کی گرمی سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ گھر کا کوئی آدمی بیمار ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت ان کے سپرد کیا تھا، دھوتی اور اس کا پانی پلاتی تھی، اس سے بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے 56 حدیثیں روایت کی ہیں جو صحیح اور سنن میں موجود ہیں۔